السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں علی رضا چشتی اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسکول جنکشن۔ دوستو، ہم نے اسکول جنکشن میں ایک بڑا ہی بہت زبردست قسم کے ٹاپک کا آغاز کیا تھا، شارٹ سٹوری کا، جس میں ہم زندگی کے معاملات کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے الحمدللہ بہت سراہا گیا، اس حوالے سے کہا گیا مجھے کہ یہ بڑی ہی سبق آمیز قسم کی سٹوریز ہوتی ہیں، اور یہاں تک لوگوں نے کہا ہے کہ اپنا یہ سفر جاری رکھیں تاکہ ہمیں وقتاً فوقتاً اس طرح کی سٹوری سننے کو ملتی رہے۔ اینڈ الحمدللہ یہ ہماری ایک چوتھی سٹوری ہوگی۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے رزق۔ دوستو، یہاں بینگ اے مسلم میرا اللہ پہ یقین ہے، اور میرا اس بات پہ بھی یقین ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس حوالے سے میں اور میرے ساتھ ساتھ آپ ضرور یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں بھروسہ اور یقین اس بات کا ہے کہ رزق صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی انسان دے سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز دے سکتی ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اس واقعے کا عنوان جو ہے وہ بھی رزق ہی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ ایک دکان پہ ایک غریب جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا، اور دکاندار اور غریب دونوں ہی جو ہے نا وہ اپنے کام کے ساتھ بڑے مخلص سے۔ غریب نے کیا کیا، ایک دن چھٹی کر لی، اور دکاندار نے اس پہ کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے کام کے عوض میں اس کو معاوضہ دیتا ہوں وہ ہو سکتا ہے کم ہو، اس کو کوئی اور ضرورت پڑ گئی ہو جس کی وجہ سے اس نے چھٹی کی ہے، تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ یہ اس کا معاوضہ بڑھا دیا جائے، کل وہ آئے گا تو میں اس کو جو معاوضہ دوں گا وہ بڑھا کر دوں گا۔ تو اس نے یہ ایک اچھی نیت سے سوچا، اور کیا کیا کہ اگلے دن جب وہ شخص اس کا مزدور جو ہے وہ کام پہ آیا تو اس شخص نے اس کی سابقہ تنخواہ سے زیادہ کچھ تھوڑے پیسے اور ایڈ کر کے اس کو دے دیے۔ اس شخص نے کیا کیا کہ اپنا ڈیلی کا معاوضہ جو ہے وہ وصول کیا، اور اس کو گننے کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو گیا، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ معاوضہ کل کے معاوضے سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو گیا، وہ نہیں بولا۔ اب بڑا دکاندار، اس کا مالک بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، اس نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ خیر وہ خاموش رہا، وقت گزرتا گیا۔ چند دن بعد پھر ایسا ہوا کہ اس مزدور کو چھٹی کرنی پڑ گئی دکان سے، اس نے بغیر بتائے چھٹی کی۔ اگلے دن پھر اب دکاندار نے سوچا کہ یار میں نے اس کے ساتھ تو بھلائی کی تھی، میں نے اس کا معاوضہ بڑھا دیا تھا جب اس نے لاسٹ ٹائم چھٹی کی تھی، تو میں نے تو اب اس کا معاوضہ بڑھا دیا تھا، تو اب اس نے بغیر بتائی چھٹی۔ دوستو، جب دوسری دفعہ اس شخص نے چھٹی کی، جو کہ مزدور ایک دکان پہ کام کرتا تھا، اس نے جب چھٹی کی تو اس کے مالک کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ لاسٹ ٹائم جب اس نے چھٹی کی تھی تو میں نے اس کی جو تنخواہ ہے وہ بڑھا دی تھی، اس کے جو آمدن ہے وہ بڑھا دی تھی، تو اب اس کو کیا وجہ پڑی کہ یہ اس نے بغیر بتائے جو ہے وہ مجھ سے چھٹی کر لی۔ خیر اگلے دن جب وہ مزدور دکان پہ واپس آیا تو اس شخص نے کیا کیا کہ مالک نے اس کی جو ڈیلی ویجز، جو اس کی آمدن، جو اس کی تنخواہ بنتی تھی، اس کو نکال کے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے وہ پیسے پکڑے، وہ گنے، اور چپ کر کے خاموشی سے پاکٹ میں ڈال کے کام پہ شروع ہو گیا۔ اب مالک جو ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، جب میں نے اس کو پیسے زیادہ دیے تھے تب بھی یہ خاموش تھا، اور اب پیسے کم دیے ہیں تب بھی یہ خاموش ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھ لیا، بھئی کیا وجہ ہے، بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، جب میں نے تمہیں پیسے زیادہ دیے تھے تب بھی تم خاموش تھے، اب پیسے کم دیے ہیں تب بھی تم خاموش ہو، اس کی وجہ بتاؤ۔ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیں، پہلے جب پیسے آپ نے مجھے زیادہ دیے تھے اس دن میں نے چھٹی کی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا تھا، میرے گھر میں میرا ایک بچہ پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اور میں نے یہ سوچا کہ آپ نے جو مجھے پیسے زیادہ دیے ہیں یہ بچہ اپنا رزق اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پہ میرے پہ احسان نہیں کیا، یہ تو رزق جو تھا وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ میرے بچے کو دیا گیا تھا، اس لیے میں نے وہ پیسے پکڑے اور خاموش رہا۔ اور جب دوسری دفعہ میں نے چھٹی کی تھی تب میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی،
ٹھیک ہے، میری والدہ فوت ہوئی، میں اگلے دن واپس دکان پہ آیا، آپ نے مجھے پیسے دیے تو پیسے کم تھے، تو مجھے یہ لگا کہ اب یہ جو میرے پیسے کم ہو گئے ہیں، جو میری والدہ کا رزق پہلے مجھے مل رہا تھا اب وہ ملنا بند ہو گیا ہے۔ تو یہ اس شخص کا یہ بلیو تھا کہ اللہ نے مجھے اللہ جو بھی رزق دیتا ہے وہ انسان پہ ڈیوائیڈ ہو کے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کمانے والا ہوں اور میرے جو ڈپینڈنٹ لوگ ہیں، اگر 5 لوگ ہیں تو 5 لوگوں کا رزق اللہ مجھے دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی بیلیو کے ساتھ وہ اس دکان پہ آ رہا تھا۔ اب دکاندار خود شرمندہ تھا کہ یار یہ میں نے اس شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کی ہے، دکاندار نے پھر اس کی جو ہے نا وہ انکم بڑھا دی۔ تو دوستو اس طرح کے بیلیو کے ساتھ آپ بھی رہا کریں، میں بھی رہتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ پاک اس پہ ہمیں استقامت دے، اور میری آپ دوستوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے، اور آپ اور میں ہم سب کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اسی سبق کے ساتھ میں ہوں علی رضا چشتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکول جنکشن۔ اس طرح کی نئی ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، خاص کر کے بیل آئیکن پہ ٹک کریں تاکہ آپ کو آنے والی سبق امیز ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔